میں اللہ سے یہ فریاد کرتا ہوں، اے اللہ جس طرح تو نے ظالم بادشاہ کو زمین بوس کیا ایک بڑھیا کی فریاد پر، مجھے یہ بڑھیا سمجھ لو میرے اللہ، یہ وزیر اعظم ظالم ہے، یہ صدر ظالم ہے، عوام کا جو پیسہ لوٹا میرے اللہ یہ پیسہ ان کی اولادوں کو نصیب نہ کرنا میرے اللہ، میری یہی فریاد ہے تجھ سے۔ نگران وزیر اعظم صاحب یہ بات کان کھول کے سن لو، ایک دن ایسا آئے گا تمہیں کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، بجلی کا ظالمانہ ٹیکس اور گیس کے بلوں کے اوپر ظالمانہ ٹیکس اور ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر جو ظالمانہ ٹیکس یہ تو نے ختم کرنا ہوگا، ورنہ انقلاب لائیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے نکلو، اپنے حق کے لیے نکلو، اپنے حقوق کے لیے نکلو۔ ظالمو، یہ میرا فہارا چوک کا مزدور بھوکا پیاسا، یہ میرا ریڑھی والا پیاسا بھوکا، یہ میرا بچہ تعلیم سے محروم، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں لیکن میں کھڑا ہوں اپنی ٹانگوں پہ جب تک میں زندہ ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بزرگ شخص موجود ہے، بلوں کے ظالمانہ ٹیکس کے حوالے سے نگران حکومت کو کیا پیغام دو گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور یہ نصر اللہ خان 4 مہینے سے اسی روڈ پہ اسی چوک پہ ہم کھڑے چیخ اور پکار کر رہے تھے اور یہ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ جب یہ آٹے کا بحران مئی میں شروع ہوا ہزارے میں، اس وقت میں نے یہ آواز اٹھائی، ان لوگوں نے میرا تماشا کیا، میری آواز نہیں سنی، مذاق کیا میری بات پہ۔ جب پھر دوبارہ سوئی نادرل گیس والوں نے بلوں کے اوپر ٹیکس لگایا تو اس وقت میں اور نصر اللہ خان شہدائے ہزارہ چوک میں کھڑے ہو کر یہ بلند آواز سے ہم نے آواز اٹھائی۔ آپ تو نہ دھوپ برداشت کر سکتے ہو نہ سردی برداشت کر سکتے ہو، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں لیکن میں کھڑا ہوں اپنی ٹانگوں پہ۔ کل اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا، ہر شخص سے پوچھے گا، مظلوموں کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ظالموں کا ساتھ کیوں دیا، لیکن میں اس وقت اللہ کے ہاں میں سرخرو رہوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اور میرا نصر اللہ مجاہد ہم لڑتے رہیں گے۔ یہ وہ عظیم قوم نہیں بن سکتی کہ جب تک وہ اپنے حقوق کے لیے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر نہیں نکلے گی۔ یہ تو مذاق ہے، یہ مذاق بند کرو۔ وزیر اعظم انوار الحق کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے یہ ٹی وی پہ یہ رات کو کہا کہ میرا اے سی بند کرنا چاہو تو بند کر دو، یہ معمولی اور کمزور باتیں مت کیا کرو عوام کے ساتھ۔ میں مذمت کرتا ہوں آپ کی اس بات پہ۔ آپ یہ آرڈر کرتے کہ میرے دفتر سے میرے گھر سے اے سی جو چلتا ہے اس کو نکال دو، نکال کے باہر پھینک دو، آپ یہ آرڈر کرتے۔ جب تک ڈی سی سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر صدر پاکستان تک یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں عوام کے اوپر، عوام کے ٹیکسوں کے اوپر، جب تک یہ لوگ چور اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، یہ کرپشن سے باز نہیں آئیں گے، میں یہ سب سیاسی پارٹیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، بیوروکریٹوں سے یہ سہولتیں چھین لو، ان سے یہ گاڑیاں چھین لو، ان کی جو مراحت آپ ان کو دے رہے ہیں ان سے واپس کر لو۔ میں اللہ کے بھروسے پہ عوام کے حق کی بات کر رہا ہوں، اس ظالموں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ صدر ظالم ہے، وزیر اعظم ظالم ہے، اور یہ جو ٹیکسوں کے اوپر یہ چوہے، میں ان کو چوہے کہتا ہوں۔ سربراہ ہیں جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، یہ چوہا ہے، اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ چوہے ہیں، یہ چوہے پڑھ رہے ہیں۔ آپ ٹیکس دیتے اور یہ چوہے پڑھ رہے ہیں، یہ آلات کی خرابی یہ ذمہ داری ان چوہوں کے اوپر ہوگی۔ نگران وزیر اعظم صاحب یہ بات کان کھول کے سن لو کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا تمہیں کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی۔ یہ تمہارے اوپر پی ڈی ایم نے یہ سارا بوال جو ڈال دیا، اس کو ہٹانے کا ایک ہی حل ہے، بجلی کا ظالمانہ ٹیکس اور گیس کے بلوں کے اوپر ظالمانہ ٹیکس اور ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر جو ظالمانہ ٹیکس یہ تو نے ختم کرنا ہوگا، ورنہ انقلاب لائیں گے۔ اور میں یہ عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے نکلو، اپنے حق کے لیے نکلو، اپنے حقوق کے لیے نکلو۔ میں اگر نکلا ہوں تو آپ کے حق اور آپ کے حقوق کے لیے نکلا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں تو رب سے ڈرتا ہوں، نہ میں جج سے ڈرتا ہوں، نہ میں وزیر اعظم سے ڈرتا ہوں، نہ میں آئی جے سے ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرا رب میرا ساتھ دے گا۔ ظالمو، یہ میرا فہارا چوک کا مزدور بھوکا پیاسا،
یہ میرا ریڑھی والا پیاسا بھوکا، یہ میرا بچہ تعلیم سے محروم، یہ میرا بزرگ سفید پوش، اس کو مفت علاج نہیں مل رہا، یہ ٹیکس دیتا ہے۔ ظالم کے بچوں، ظالم کے بچوں، خدا کا خوف کرو، ٹیکس لیتے ہو اور اسی ٹیکس میں آپ خیانت کرتے ہو، آپ عیاشی کرتے ہو۔ وزیر اعظم کے پاس اپنی 20 کروڑ کی گاڑی، اس کی بیوی کے پاس 20 کروڑ کی گاڑی، اس کی بیٹے کے پاس 30 کروڑ کی گاڑی، اس کی بیٹی کے پاس 20 کروڑ کی گاڑی اور اس کی بہو کے پاس 20 کروڑ کی گاڑی، یہ اربوں روپے کی گاڑیاں بنتی ہیں۔ ان گاڑیوں کو نیلام کرو، وہ پیسہ اس خزانے میں ڈالو۔ اس ملک کو، اس ملک کی قوم کو یہ غلام بنا کے رکھ دیا، اس ملک کی قوم کو مقروض کر کے رکھ دیا۔ ظالموں، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے یہ فریاد کرتا ہوں، اے اللہ جس طرح تو نے ظالم بادشاہ کو، اس کے مال کو زمین بوس کیا ایک بڑھیا کی فریاد پر، مجھے یہ بڑھیا سمجھ لو میرے اللہ، اس عوام مظلوم کو بڑھیا سمجھ لو میرے اللہ، یہ مظلوم ہے، یہ وزیر اعظم ظالم ہے، یہ صدر ظالم ہے، یہ عوام کو حق نہیں دیتے، حقوق نہیں دیتے، یہ انصاف نہیں دیتے، یہ بھوکے پیاسے والدین اپنے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ میرے اللہ میں تجھ سے یہ فریاد کرتا ہوں، میرے اللہ میری فریاد سن لے، میرے اللہ جو ظالموں نے اس عوام کا جو پیسہ لوٹا، میرے اللہ یہ پیسہ ان کی اولادوں کو نصیب نہ کرنا، میرے اللہ میری یہی فریاد ہے تجھ سے، میرے اللہ ان ظالموں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا۔ ایک آرمی ہے جو اس ملک کو سنبھال رہی ہے، بیرونی اور اندرونی چیلنجوں سے میری پاک آرمی لڑ رہی ہے اس ملک کے لیے، میری پاک آرمی کے نوجوان یہ شہید ہو رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کا بچے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، یہ میری پاک آرمی